Bismillahirrahmanirrahim. Honorable members of the cabinet, honorable parliamentarians, اور آج کے میرے سپر سٹارز، السلام علیکم. گرمی لگ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی مجھے. پنڈی ڈویژن کے چیمپس، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میں اتنی خوش ہوں آج آپ سب کے درمیان آ کے. میں اداس ہو گئی تھی آپ سب سے. ایک تو آپ کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں چھٹیاں تھیں، اور اس کے بعد اتنا بڑا سیلاب آ گیا پنجاب میں، تو میں وہاں بزی ہو گئی. تو یقین مانو مجھے لگتا تھا کہ میں انکمپلیٹ ہوں. میں آپ سے ملتی رہتی ہوں تو میرا جو پیشن ہے وہ اگنائٹڈ رہتا ہے. اور آپ سب کو، ہونہار اسکالرز کو، لیپ ٹاپ ونرز کو، سب میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے بہت 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 مبارک ہو. I have to tell you that I am very very proud of you, ماشاءاللہ. اور آپ کے پیرنٹس کو، آپ کی فیملیز کو، گھر والوں کو، سب کو مبارک ہو. آپ نے ان سب کا سر فخر سے بلند کیا ہے. اور میرے بچوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور بالکل دل کی گہرائیوں سے آنیسٹلی ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کہ جتنے آپ کے ماں باپ آج خوش ہوں گے، جتنے آپ کے اساتذہ آج خوش ہوں گے، جتنے آپ کے گھر والے آج خوش ہوں گے، آپ کی مریم نواز شریف بھی آج کم خوش نہیں ہے ان سے. اور آپ مجھے تھینک یو کہتے ہو بار بار. آنیسٹلی یہ میرا کوئی احسان نہیں ہے آپ سب کے اوپر. یہ وہ آپ کا حق ہے جو آپ نے اپنی محنت سے، اپنی دن رات کی لگن سے، اور اپنی ماں باپ کی جو کوشش ہے اس کو، جو آپ نے خوابوں کو، ان کے خوابوں کو جو آپ نے حقیقت کا روپ دیا ہے، یہ آپ کا حق ہے جو میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں. اور کبھی نہ سوچنا کہ یہ کسی طرح کی کوئی مالی مدد ہے یا فائنینشیل اسسٹنس ہے. بالکل نہیں ہے. یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے تھا، اور یہی حق آپ کو سر اٹھا کے فخر سے لینا چاہیے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے. اور مجھے، آپ کو پتہ ہے پنڈی ڈویژن میں یہ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشنز کا آغاز ہو رہا تھا، ہونہار اسکالرشپس کا آغاز ہو رہا تھا. تو مجھے کہا کہ سب نے کہا کہ پنڈی میں سیریمنی کرنی چاہیے. تو میں نے کہا کہ نہیں، پنڈی میں ایک سیریمنی ہم نے کر لی ہے ہونہار اسکالرشپس کی. اب ہم کوئی چھوٹے ڈسٹرکٹ میں جائیں گے، چکوال میں جائیں گے، تاکہ چکوال والوں کو بھی پتہ چلے کہ میری پرائیورٹی لسٹ میں چکوال کا بھی وہی نمبر ہے جو کسی اور شہر کا ہے. بچوں، ابھی میں نے 2 تقریریں سنی جن بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں. نیچے جب میں بیٹھی تھی تو میں اپنے ارد گرد بیٹھی بچیوں سے بات کر رہی تھی، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی سن کے. بہت ٹچنگ سٹوری ہے، میں ایموشنل ہو جاتی ہوں. کسی کے والد، ابھی ایک بچی میرے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ میں نے کہا آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی. ایک سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ اسپیشل پرسن ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں میرے بچوں، جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی سٹوری ہے. اور میرا بس چلے تو میں نہ صرف یہ کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے ہر بچے کو ہونہار اسکالرشپ کا نذرانہ پیش کروں، اپنے ہاتھ سے ہر بچے کو لیپ ٹاپ دوں، بلکہ اپنے پاس بلا کے ایک ایک بچے کے پاس جا کے میں اس کی سٹوری سنوں کہ اس کی کیا سٹوری ہے. اللہ کرے کہ یہ دن بھی آئے کہ ہم اور زیادہ جو ہے وہ اس کو انکریز کر سکے. لیکن فار ناؤ چکوال اور پنڈی ڈویژن کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سال
پچھلے سال ہم نے 30,000 اسکالرشپس دیے ہونہار. پھر اتنی ڈیمانڈ آئی پورے پنجاب کے بچوں اور بچیوں کی طرف سے، اتنی ڈیمانڈ آئی کہ ہمیں اس 30,000 کو میں نے 50,000 کر دیا. اور اب انشاءاللہ تعالی اس سال ہم اس کو 80,000 تک لے کے جائیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتی آپ وسائل کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. وسائل میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. آپ کے ماں باپ دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات کوشش کرتے ہیں آپ کو بہترین زندگی دینے کے لیے، آپ کو بہترین ایجوکیشن دینے کے لیے. لیکن ہر ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے خواب پورے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی مالی شاید استطاعت اتنی نہیں ہے. تو یہ تو ماں باپ سے زیادہ میرے بچوں، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو بچہ محنتی ہے، برائٹ ہے، بریلینٹ ہے، میریٹوریس ہے، اس کے دروازے تک حکومت خود پہنچے اور کہے یہ ہے آپ کا حق، یہ لے لو. کئی دفعہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آئی شڈر ٹو تھنک کہ کتنے ایسے بچے ابھی بھی ہیں پنجاب میں جو برائٹ بھی ہیں اور قابل بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. تو میرے بچوں میرے لیے دعا کرنا کہ میں پنجاب میں اگلے 5 سال میں کوئی ایسا بچہ نہ رہے جس کے پاس وسائل نہ ہوں، پڑھنا چاہتا ہے اور پڑھ نہ سکے. آپ خواب دیکھو، جتنے خواب دیکھنے دیکھو. میرے پاس جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل ہیں، جو آپ کی امانت ہے، میں ان وسائل کو آپ کے قدموں میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈھیر کر دوں گی ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے. اور ابھی مجھے یہ آپ کو بتا کے خوشی ہو رہی، اتنی بڑی تعداد یہ بچیوں کی بیٹھی ہے. لڑکے بیچ میں بیچارے کہیں چھپ جاتے ہیں. گرل پاور. ابھی جو بچی مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، تو کس طرح اس کو بتایا گیا کہ تمہارے خواب بہت بڑے ہیں ایک لڑکی کے لیے. تو میری بیٹیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے نا کہ بڑی ایک شان و شوکت والا عہدہ ہے. میں بھی آپ کی طرح ایک ایسے گھر سے بلانگ کرتی ہوں جو بہت کنونشنل ہے، بہت مشرقی روایات کا وہ امین ہے، وہ گھر، وہ فیملی. تو اس فیملی سے کسی لڑکی کا، کسی خاتون کا اس لیول پر پہنچ جانا، یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے بچوں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اور وہ میرا راستہ کوئی آسان نہیں تھا. میں اپنی بیٹیوں سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھی اور میں پولیٹیشین بننا بھی نہیں چاہتی تھی. میں ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتی تھی جس میں میرے والد سیاست میں تھے، میرے چچا سیاست میں. تو گھر میں ہر وقت سیاست کی بات ہوتی تھی، ہر وقت یہی باتیں ہوتی تھی. تو میں کئی دفعہ گھبرا کے چلی جاتی تھی اس کمرے سے جہاں سیاست کی بات ہو رہی ہوتی تھی. مجھے لگتا تھا ہر وقت یہی بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے والد کی مدد کرتی گئی، تھوڑا تھوڑا کر کے. تو میرے والد کو بھی یہ لگا کہ یہ میری بیٹی جو ہے یہ میرے بیٹوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. اور پھر نہ میں کبھی سیاست کا میرے پاس کوئی عہدہ تھا، لیکن آسان سفر نہیں تھا. میرے والد پہ جب مشکلات آئیں 2017 میں، یہ جب پیناما انہوں نے لانچ کیا، تو اس کے بعد میرے والد پہ جو مشکلات آئیں، تو میں ایک بیٹی ہوں نا، آپ سب بیٹیاں میرے سے ریلیٹ کر سکتے ہو کہ جب ماں باپ کے اوپر بات آتی ہے تو بیٹی کہتی ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی. اور وہ ایسا وقت تھا جب کئی لوگ چھپ کے گھروں میں بیٹھ گئے، ساتھ چھوڑ گئے. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے والد کا ساتھ آخری دم تک نہیں چھوڑوں گی. اور اسی طرح، اور اس کے لیے مجھے 2 دفعہ جیل جانا پڑا.
بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی گناہ کے مجھے جیل جانا پڑا، اور سخت گرمی کا موسم تھا، اور ٹو بی آنیسٹ اس دن سے پہلے تک میں کبھی اے سی کے بغیر نہیں رہی تھی، اور وہ جون، جولائی، اگست کی جیل تھی، اور تندور کی طرح کمرہ تپ رہا ہوتا تھا، اور ایک چھوٹا سا پنکھا تھا جو اکثر بند رہتا تھا، چلتا نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ اڈیالہ میں اور ایک دفعہ کوٹ لکھپت جیل میں، لیکن اس میں جو میری ٹریننگ ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ بھلے آپ خواتین کو، لڑکیوں کو صنف نازک کہتے ہو، خواتین میں بہادری کی بالکل کوئی کمی نہیں، اور وہ سب اور جب میں اڈیالہ میں تھی نا، میں اپنی بیٹیوں سے یہ بات میں اڈیالہ میں قید تھی تو میری والدہ کو کینسر تھا، تو مجھے اڈیالہ کے سیل میں پتہ چلا کہ میری والدہ جو ہیں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ جب انسان ٹرائل سے گزرتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک مشکلات آتی ہیں انسان کے اوپر، لیکن وہ انسان کو کچھ سکھا کے جاتی ہیں۔ اچھے وقتوں میں انسان وہ نہیں سیکھ سکتا جو مشکلات سکھا کے جاتی ہیں۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بچیوں کا ہاتھ پکڑوں، میں اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑوں۔ آپ کو پتہ ہے جب میں نے چیف منسٹر کا اوتھ اٹھایا تو پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تباہ کن تھی، چوریاں، ڈاکے، قتل براڈ ڈے لائٹ میں، بینکس پہ ڈاکے تھے، راستہ چلتے لوگ تنخواہیں لے کے نکلتے تھے تو لوگ ان کے چور ڈاکو ان کے پیسے لے کے بھاگ جاتے تھے، جیبیں کاٹ کے بھاگ جاتے تھے، لڑکیوں کا کھلے عام خواتین کی بے حرمتی ہو رہی تھی، ریپس ہو رہے تھے، سوڈمی ہو رہی تھی۔ اب آپ جانتے کہ پنجاب کے 25-26 شہر اب ایسے ہیں، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنانے کے بعد، ان کی کارروائیوں کے بعد میجورٹی آف پنجاب میں کئی دن ایک کرائم بھی رپورٹ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور خواتین کے اگینسٹ کوئی کرائم ہوئے، کوئی ہراسمنٹ ہے، کوئی بے حرمتی کا واقعہ ہے تو 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے ایسا محفوظ پنجاب بناؤں کہ وہ جب اپنے کسی میل ممبر کے بغیر اگر وہ رات کو، دن کو کسی وقت نکلے تو ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا یا مشکل کا یا مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایسا پنجاب میں آپ کے لیے بنانا چاہتی ہوں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب میں چیف منسٹر کا اوتھ میں نے لیا تو میں نے کرائم ریٹ دیکھا، میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے سوچا یہ کیسے ہوگا، اور پھر جو میرے پولیس کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، انہوں نے سوچا کہ خاتون ہے، اس کو کیا پتا۔ تو آج آپ دیکھ لو، اس خاتون نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی چلایا، CCTV چلائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرائم کو کنٹرول بھی کیا۔ تو میرا یہ کہنے کا، میں اپنی تعریف نہیں کر رہی، میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں، بیٹیوں میں، ماؤں میں، بہنوں میں کتنا پوٹینشیل رکھا ہے۔ کانفیڈنٹلی بڑھو، آگے پڑھائی کرو، کسی سے کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جو بیٹے بھی بیٹھے ہیں، اگر کسی کے والد، کسی کے بھائی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں تو میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو آگے بڑھنے دو، ان کی حفاظت ضرور کرو، لیکن صرف اس خوف سے کہ دنیا کیا کہے گی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پنڈی ڈویژن میں لڑکیوں نے لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا، ماشاءاللہ۔ ہونہار اسکالرشپ میں بھی اور لیپ ٹاپس میں بھی لڑکیاں بہت آگے نکل گئی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے بیٹوں سے اور لڑکوں کے ان کو سپورٹ نہیں کری، ان کو بھی سپورٹ کری ہوں، لیکن پلیز انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ملک میں لڑکیوں کو اوور پروٹیکٹیو ہو کر ان کو اس طرح سے ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ ان کا پورا پوٹینشیل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور 1,18,000 کے قریب لیپ ٹاپس جو 40,000 سے میں نے شروع کیے تھے، لیکن اتنی ڈیمانڈ آئی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ریسرچ کی ضرورت پڑے گی، ان کو اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے
لیپ ٹاپس کی گیجٹس کی ضرورت پڑے گی. تو ہم نے پھر یہ لیپ ٹاپس جو ہیں کور i7 لیٹسٹ لیپ ٹاپس آپ کے لیے ہم نے سلیکٹ کیے, اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم تقریباً 1.25 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہے وہ دیں گے. اور میرے بچوں, میں آپ کے سامنے آج سرخرو کھڑی ہوں. پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا پولیس ہے یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, میں حلفیہ یہ بات آپ کے سامنے کلیم کر سکتی ہوں, کیونکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز پنجاب میں میرے یہ بچے ہیں, یہ یوتھ ہے, یہ ینگسٹرز ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, میں آپ کو رپورٹ کر رہی ہوں کہ جس طرح میں کسی بھی اپوائنٹمنٹ میں نہ کوئی سفارش سنتی ہوں, بلکہ اگر میرے پاس سفارش آ جائے تو میں اس کا جو ریزیومے میرے آگے انٹرویوز میں پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ریڈ کراس لگ جاتا ہے. ٹاپ سے لے کے نیچے تک ساری اپوائنٹمنٹس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرٹ پہ ہوتی ہے. میں خود انٹرویو کرتی ہوں پینلز کا. اور اسی طرح چاہے وہ ہونہار اسکالرشپ ہو یا وہ لیپ ٹاپس ہوں, میں آن اوتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ آج تک یہ جتنے بھی لیپ ٹاپس ملے ہیں, جتنے بھی لیپ ٹاپس ملنے جا رہے ہیں, جتنے ہونہار اسکالرشپس ملے ہیں, ملنے جا رہے ہیں, ایک بھی آؤٹ سائڈ میرٹ نہیں ہے, 100% میرٹ. اور نہ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ اکثر پولیٹیکل پارٹیز میں یہ دیکھا ہے کہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں, جابز بھی اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. میرٹ پہ ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن میں نے آج تک کسی بچے سے نہیں پوچھا یا اپنی منسٹری کو نہیں کہا, ایجوکیشن منسٹر کو نہیں کہا کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دو جو دینا ہے. بالکل نہیں. جو آپ کی سیاسی وابستگی چاہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو, آپ کی پولیٹیکل فلسفی کوئی بھی ہو, اگر آپ میرٹ پہ ہیں اور ہونہار ہیں تو آپ کو اسکالرشپ بھی ملے گا, آپ کو لیپ ٹاپ بھی ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے باقی چیزوں میں پنجاب لیڈ کر رہا ہے, اسی طرح میرٹ پہ بھی 100% میرٹ پہ بھی پنجاب لیڈ کر رہا ہے الحمدللہ. اور یہ جو اسکالرشپس ہیں, یہ لیپ ٹاپس ہیں, یہ آپ کے لیے ونگز ہیں, ان ونگز سے جس سے آپ اڑ سکو گے, فلائی کر سکو گے انشاءاللہ تعالی. میرا جس طرح پنجاب کے بچوں کے لیے میں لیپ ٹاپس بھی لے کر آئی ہوں, اسکالرشپس بھی ہم دے رہے ہیں, اسی طرح مجھے دوسرے صوبوں سے بھی ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمیں بھی لیپ ٹاپس دیں, ہمیں بھی اسکالرشپس دیں. تو میں بڑے فخر سے آپ کے بہاف پہ, پنجاب کے بسنے والے عوام کے بہاف پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں کتنی اپلیکیشنز ملی ہے رانا؟ تقریباً 27,000 اپلیکیشنز مجھے ملی ہیں, جس میں سب سے بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے بچوں کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا, پنجاب خیبر پختونخوا کے بچوں کو, گلگت بلتستان کے بچوں کو, آزاد کشمیر کے بچوں کو اور بلوچستان کے بچوں کو انشاءاللہ تعالی تحفے میں یہ لیپ ٹاپ ضرور دے گا. میرا دل کرتا ہے کہ ان کی حکومتوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. اور ابھی ہم پورے پنجاب کے اندر سکولز بنا رہے ہیں جن کو ہم سینٹر آف ایکسلنس کا نام دے رہے ہیں. ابھی میں چکوال میں ایک بہت زبردست اسٹیٹ آف دی آرٹ سکول جس کو ہم سینٹر آف ایکسلنس چکوال کا نام دے رہے ہیں, میں ان بچوں سے آج مل کے آئی ہوں. آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کسی بھی مہنگے ترین پرائیویٹ سکول سے بہتر وہ گورنمنٹ کا سکول بنا ہے جس کو میں ابھی جس کا افتتاح کر کے آئی ہوں. اور میں نے ان بچوں کو دیکھا, میں دل میں سوچ رہی تھی ان کا کیا قصور ہے, ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. کسی کا بچہ کسی کا والد جو ہے وہ لیبرر ہے, محنت کش ہے, کسی کے والد فورڈ سے ریٹائرڈ ہیں, کچھ ہے. تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا ہمیں بہت اچھا اسکول مل گیا, ہم بہت خوش ہیں. تو اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی ہم لے کر آ رہے ہیں, ہم نے پورا, میرے پاس تقریباً 49,000 سکولز ہیں پنجاب میں, پورا ایک ہم جو ریولوشنائز کر رہے ہیں پنجاب کے ایجوکیشنل لینڈسکیپ کو. بہت سارے سکولز کو ہم نے بالکل ریویمپ کر دیا. آپ جائیں گے آپ پہچانیں گے نہیں کہ یہ کوئی سرکاری سکول ہے. ہم سرکاری سکولوں کو معیاری سکول,
سرکاری اسکول معیاری اسکول بنا رہے ہیں اور 1 ملین بچوں کو الحمدللہ آج کے دن تک فری دودھ کا ایک پیکٹ ملتا ہے. اربوں روپے کا پروگرام ہے, اربوں روپے کا پروگرام. اور سوچو کتنی ضرورت تھی کہ اس کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب میں انرولمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ پنجاب بھر میں سکولز میں جو سب سے نیوٹریشس چیز ہے, جس میں میجک فوڈ ہے, جس کو کھجور کہتے ہیں, کھجور بھی ہم بچوں کو دیں تاکہ ان کے اندر جو کمی ہے جس کی وجہ سے سٹنٹڈ گروتھ ہے وہ ان کی پوری ہو. تو مریم نواز شریف آپ سب کے لیے ایک ماں کی طرح سوچتی ہے. اور آپ کے چہروں پر تھینک یو بیٹا, ویری نائس, خود بنائیے, تھینک یو جانی. اور آپ کے جو اور آپ کے آ جاؤ اور آپ کے چہروں پر یہ جو میں خوشی دیکھ رہی ہوں, جو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھ رہی ہوں, یقین کرو میری ساری محنت کا اس ثمر یہ مسکراہٹ ہے. تو ہم 6000 اسٹیم لیبز بنا رہے ہیں, سائنس, ٹیکنالوجی, آرٹ, اور جو اس کے ساتھ ہم انجینئرنگ اور تمام اور میتھمیٹکس اور اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیبز ہم بنا رہے ہیں. 100,000 گوگل کروم بکس ہم بچوں کو دے رہے ہیں. تھینک یو بیٹا. کہاں سے آئی ہو؟ چکوال سے. گاڈ بلیس یو. خود بنائیے. بیوٹیفل. 5 hours. واو. تھینک یو. یو آر این آرٹسٹ. تھینک یو بیٹے. گاڈ بلیس یو. 1000 گوگل کروم بکس ہم دینے جا رہے ہیں. اور جو ہم نے گوگل کلاس رومز ہم نے بنائے ہیں وہاں پر, تھینک یو بیٹا, میں نے دیکھ لیا ہے, جو گوگل کلاس رومز ہم نے بنائے ہیں اس میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس, گوگل جیمنائی جو ہے وہ ہم پڑھا رہے ہیں. دیکھو یہ سرکاری اسکول میں ہم روبوٹکس پڑھانے جا رہے ہیں, ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھانے جا رہے ہیں, ہم کوڈنگ پڑھانے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. میں 2 دوروں پر گئی, ایک جاپان گئی, ایک چائنا گئی. وہاں جب میں نے کلاس 5 کے بچوں کو میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس پڑھتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ پنجاب کا بچہ کیوں پیچھے رہے. اس لیے پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالی اب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھائیں گے, روبوٹکس پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ پنجاب ترقی یافتہ ملکوں کے جو ہے ایٹ پار آ جائے انشاءاللہ. اسی طرح ہم ہر شہر میں اسکول آف ایمیننس بنانے جا رہے ہیں. لاہور میں اگر HSN کالج ہے تو چکوال میں اسکول آف ایمیننس ہے ماشاءاللہ. اور میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. یس, تھینک یو. یہ جو ابھی اسکول آف ایمیننس کا میں چکوال میں افتتاح کر کے آئی ہوں, تقریباً 65 کروڑ سے یہ اسکول بنا ہے. اور یہ ان بچوں کے لیے 100% فری, ان بچوں کے لیے جن کے والدین اچھی تعلیم تو چاہتے ہیں لیکن فی افورڈ نہیں کر سکتے. 40 کینال پہ وہ کیمپس تھا. آنیسٹلی لگتا تھا HSN کالج ہے. ان کے لیے باسکٹ بال کے کورٹس بنے ہوئے تھے, ان کے لیے کینٹین بنی ہوئی تھی, ان کے لیے لائبریری تھی, اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیب تھی. سو آئی واز سو ہیپی, ماشاء اللہ, سو ہیپی. اور میں بچیوں کو یہ خوشخبری, اور اسٹوڈنٹس کو بھی, لڑکوں کو, تاکہ آپ کو, میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے ہم 2-3 جگہوں پہ پائلٹ کر رہے ہیں کہ فری ٹرانسپورٹ جو ہے ہم بچوں کے لیے, یا کم از کم آدھا بوجھ میں اٹھا لوں, وہ ہم پائلٹ کر رہے ہیں. دیکھتی ہوں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز کے لیے جب نکلو تو آپ کو اس تکلیف کا سامنا رکشوں میں رولنا پڑے, یا آپ کو بسز میں دھکے کھاتے جانا پڑے. میں چاہتی ہوں کہ آپ ایئر کنڈیشن سواری میں عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اپنی یونیورسٹی جاؤ اور واپس آؤ. اور لڑکوں کے لیے بھی, اسٹوڈنٹس کے لیے 100% فری ہے الیکٹرک بس. لیکن بچیوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے میں نے اسپیشل جو کمپارٹمنٹ ہے وہ بنایا ہے, اور وہ CCTV مانیٹرڈ ہے, تاکہ کوئی آپ کو ہراساں نہ کر سکے, آپ کو تنگ نہ کر سکے. اور پنجاب کی جو بیٹی ہے, میری بیٹی جو ہے, وہ محفوظ رہے. آ جاؤ, آ جاؤ. اسی طرح
میرے بچوں آپ کو خوشی ہونی چاہیے. 30,000 الیکٹرک بائکس موٹر بائکس ہم لوگوں کو بچوں کو دے چکے ہیں ماشاءاللہ, اور بھی میں لے کر آؤں گی تاکہ ہر بچے کے پاس اپنی سواری ہو. اور جس طرح سے سڑکیں بن رہی ہیں, ہاسپٹلز بن رہے ہیں, کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, کینسر کا نیا علاج آ رہا ہے پنجاب کے اندر, لائن لگ گئی ہے. میرے پاس ایک مشین ہے 25 کروڑ کی آتی ہے, لیکن میں نے اب ماشاءاللہ پنڈی کے لیے بھی مشین آرڈر کی ہے تاکہ یہاں پر بھی جو خدا نخواستہ اس ڈویژن میں بھی اگر کسی کو کینسر ہے تو اس کا علاج ہو سکے. اسی طرح بہت جگہوں پہ کارڈیک سینٹرز بن کے اب آپریشنل ہو چکے ہیں. کل میں مری جا رہی ہوں, ساملی میں پورے مری ایریا میں گلیات میں ایک بھی کارڈیولوجی کا سینٹر نہیں تھا, اور میں نے مہینوں میں وہ سینٹر ماشاءاللہ چلا دیا ہے اور اب وہاں پر علاج ہو رہے ہیں. ساہیوال میں کارڈیولوجی فنکشن کرنا شروع ہو گیا ہے. اسی طرح سرگودا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پورے سرگودا ڈویژن کا پہلا کارڈیولوجی سینٹر ہے جو بن رہا ہے ماشاءاللہ, بن کے بلکہ شروع بھی ہو گیا ہے. تو بچوں ابھی آپ جانتے ہو کہ وہ بچی جو آنا چاہتی ہے اس کو آنے دو. آپ جانتے ہو کہ پنجاب میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا, بدترین سیلاب. اوہ سو سویٹ. آپ رو کیوں رہی ہو, رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ خواہش پوری ہوئی ہے نا. خواہش پوری ہو گئی. گاڈ بلیس یو. کہاں سے آئی ہو؟ اوڈروال سے. ہاں اوڈروال سے. اچھا, مجھے نہیں سمجھ آئی. میری مما نے بولا تھا ہاں. کہ جب آپ ملو تو آپ مریم کی ماں کو چننا. اوہ سو سویٹ. تھینک یو, تھینک یو ویری مچ. کامپری ہے بیچاری. میری امی گاؤں گئی ہوئی ہے. ہاں گاؤں گئی ہوئی ہماری. گاؤں گئی ہوئی ہیں. اچھا, گاڈ بلیس یو بچے, گاڈ بلیس یو. آپ کو لیپ ٹاپ ملا نہیں. اور اسکالرشپ؟ اچھا چلو بھی ابھی بیٹھو. علی کہتی میری والدہ نے کہا تھا جب مریم کو ملو تو ماتھا چوم کے میری طرف سے آنا. سو سویٹ. آئی لو یو. بچوں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں. یہ جو سڑکیں بن رہی ہیں پنجاب میں, لیپ ٹاپس مل رہے ہیں, اسکالرشپس مل رہے ہیں, ہاسپٹلس بن رہے ہیں, گرین بسز آ رہی ہیں, میٹروز بن رہی ہیں, ٹریک لیس ٹرینز آ رہی ہیں. اپنا گھر آپ جانتے ہو 8 ماہ کی قلیل مدت میں تقریباً 90,000 گھر بن رہا ہے اس وقت ماشاءاللہ پنجاب کے اندر. تو یہ سب جو ہو رہا ہے یہ میں کوئی اپنے گھر سے تو پیسے نہیں لائی, یہ وہی پیسے ہیں جو آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے اور مجھے آپ پر ہی لگانا چاہیے. یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے. تو ابھی جب تاریخ کا بدترین سیلاب آیا, 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا, پنجاب ابل پڑا, اور افسوس کے ساتھ صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کر کے سیاست کی. مجھے بہت تکلیف ہوئی, لیکن خوشی کی بات یہ ہے, ایک منٹ, خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ماں, آپ کی وزیر اعلیٰ اور آپ کی پوری کیبنٹ, پوری کابینہ, پنجاب کے تمام وزیر دن رات سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے پاس موجود رہے. یہ رانا سکندر شامل ہے اس میں. رانا ادھر آؤ. رانا سکندر کے بچے نے, اس کا چھوٹا سا بچہ ہے, کتنے سال کا ہے؟ 3.5 سال کا ہے. اس نے کہا کہ اس کی ویڈیو میں نے دیکھی, اس نے کہا میرے ابو گم گئے, ان کو ڈھونڈ کے لاؤ, میرے بابا گم گئے. بابا گم نہیں گئے تھے, بابا کو آپ نے وزیر بنایا تھا تو بابا نے اس کا حق ادا کیا, اور وہاں جا کر جو سیلاب سے آفت زدہ لوگ تھے ان کے درمیان بیٹھا رہا. 15 دن بعد گھر آئے تھے, 15 دن کے بعد, 14 دن کے بعد یہ گھر گیا تھا. تو جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہے, یہ آپ کے جو وزیر ہیں, ان کا کام ٹھنڈے دفتروں میں, اے سی والے دفتروں میں بیٹھنا نہیں ہے. ان کا کام بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرنا نہیں ہے. ان کا کام ہے کہ جب دکھ اور سکھ میں, تکلیف میں, خوشی میں, راحت میں آپ کے ساتھ, آپ کے درمیان موجود ہوں. اور جو یہ نہیں کرتا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو سڑکیں نہیں مل رہی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو لیپ ٹاپ نہیں مل رہے اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے.
جس کو اسکالرشپ نہیں مل رہا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو سستی روٹی نہیں مل رہی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو بس نہیں ملتی, اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ملتی, اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو ہسپتال میں فری علاج نہیں ملتا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جب سیلاب آتا ہے, جس کا وزیر اعلیٰ یا جس کا وزیر اس کے پاس نہیں پہنچتا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کے گھر پہ اس کو دوائی نہیں ملتی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. آپ جانتے ہو کہ میرے آنے سے پہلے روٹی 25 روپے کی تھی, اس وقت روٹی الحمدللہ 13 اور 14 روپے کی. اور سر توڑ کوشش کرتی ہوں, روز سر توڑ کوشش کرتی ہوں کہ آٹے کی اور روٹی کی قیمت نہ بڑھے. تو پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے ایک سال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف روٹی کی بلکہ آٹے کی پرائسز بھی مینٹین کی ہوئی ہیں. جب میں ابھی گئی جاپان تو پیچھے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے جس طرح جو ہولڈرز ہیں, پروفیٹیرز ہیں اور جو ذخیرہ اندوز ہیں, انہوں نے سوچا کہ سی ایم باہر گئی ہوئی ہے تو انہوں نے آٹے کی قیمت بڑھا دی, 3100 سے 4100 پہ چلی گئی. تو میں واپس آئی اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے کہتی ہوں بڑے 1 مہینے کے اندر آٹے کی اور روٹی کی قیمت واپس اس کے اوپر لے کر آئے تھے. تو میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ جو کسان ہیں ان کو شاید اتنا پروفٹ نہیں ملتا, لیکن میرے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ میں نے کسان کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس 14 کروڑ عوام جو پنجاب میں بستی ہے 15 کروڑ اس کا بھی خیال کرنا ہے. کیونکہ اگر اور کوئی چیز کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کم از کم 3 وقت کی روٹی تو کھا سکتا ہے, پیٹ بھر سکتا اپنا. تو میرا اگر سیلاب آیا اور تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تو اسی طرح پنجاب والوں, میرے نوجوانوں, تاریخ کا سب سے بڑا ایویکیویشن پروسیس بھی عمل میں لایا گیا. اگر تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تو تاریخی ریلیف آپریشن کیا گیا. کوئی کمشنر, کوئی ڈی سی, کوئی اسسٹنٹ کمشنر, وزیر اعلیٰ, کوئی وزیر, کوئی پولیس آفیسر اپنے گھر میں نہیں بیٹھا 14 دن عوام کے ساتھ. اور میں نے سیلاب زدگان کو سیلاب زدگان نہیں کہا, اب آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں. میں نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں, ان کو اس وقت مصیبت آئی ہوئی, ان کو اپنے گھر چھوڑ کے آنا پڑا ہے, تو 3 وقت کی روٹی ان کو عزت سے دو اور جہاں کہتے ہیں خیمہ ڈال دو تاکہ ان کے سر پہ کوئی چھت ہو. اور اب آپ جانتے ہو کہ نہ صرف یہ کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا پنجاب میں, تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف آپریشن کیا گیا, تاریخ کا سب سے بڑا ایویکیویشن آپریشن کیا گیا. اور نہ صرف ہم نے 2.5 ملین افراد کو نکال کر ان کے گھروں سے, پانی سے نکال کر ہم نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا, بلکہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی میرے بیٹوں اور بیٹیوں کہ پنجاب نے صرف انسانوں کی جانیں نہیں بچائیں, پنجاب نے 2 ملین جانوروں کی جانیں بھی بچائی ہیں. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہو, ایسے صوبوں سے تعلق رکھتے ہو جہاں صرف انسانی جان کی قدر نہیں ہے, وہاں پر جانور کی جان کی بھی قدر ہے. اور جب تک سیلاب سے متاثرہ ایک شخص اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتا, جب تک سیلاب سے متاثرہ ایک فیملی کی کمپنسیشن نہیں ہو جاتی, ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا, میں آپ کے سامنے وعدہ کر کے جا رہی ہوں مریم نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گی انشاءاللہ. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلی بار وزیروں نے, تمام وزراء نے اور آپ کی وزیر اعلیٰ نے دفتر چھوڑ کے خیمے جو ہے وہ پانی والے علاقوں میں, سیلاب زدہ علاقوں میں لگا دیے. منسٹرز بھی وہاں سوئے, 4 پائیوں پہ وہیں سوئے, زمین پہ سوئے جہاں پر عوام سو رہی تھی. انہوں نے وہی کھانا کھایا جو عوام کھا رہی تھی, اور جب تک انہوں نے سب کو کھانا نہیں کھلا دیا انہوں نے کھانا نہیں کھایا. 18 گھنٹے یہ جاگتے رہے اور 2 گھنٹے گاڑی میں جا کے یہ سوتے رہے یا چارپائی پہ سوتے رہے. رانا کی میں نے ایک فوٹو دیکھی تھی جس میں یہ چارپائی پہ سو رہا تھا. پانی پہنچایا, پینے کا پانی پہنچایا,
जानवरों का चारा पहुंचाया, जानवरों का चारा पहुंचाया, बच्चों को दूध पहुंचाया, राशन पहुंचाया, और जहां जहां व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते थे, वहां कश्तियों में डॉक्टर्स को बिठा के और दवाइयां और सामान कश्तियों में रख के जो है वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया। ये है आपका पंजाब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों, मैं सिर्फ आपसे दो चीज़ें चाहती हूँ। वो खुद ही आपने कह दिया है, वो जो बच्चा स्पीच करके गया है, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप थैंक यू बोलो, ये आपका हक है। आपको थैंक यू बोलने की, शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं। जिसने आपको ये हक पहले नहीं दिया उसने आपके साथ ज्यादती की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी दिल की आंखें खोलो, ध्यान से सुनो, किसी भी बायस प्रेजुडिस से पाक होकर अपने मुल्क के बारे में सोचो। ये वही मुल्क था ना जब हमें हैंड ओवर हुआ तो खजाने बिल्कुल खाली थे। क्या बात हो रही थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आज 1.5 साल के अंदर अंदर, ध्यान से मेरी बात सुनना, आज 1.5 साल के अंदर अंदर वही खाली खजाने थे ना, खाली खजानों से ये मुल्क को 1.5 साल के अंदर अंदर अल्लाह के फजलो करम से ये हुकूमत कहां ले गई है। सफारती लिहाज से, एक सेकंड बच्चे, सफारती लिहाज से ये मुल्क बिल्कुल अकेला था। कोई मुल्क पाकिस्तान को पूछता नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट करार दिए जाने का खतरा हमारे सरों पे मंडला रहा था। आज ये वही मुल्क है ना। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए तो सऊदी अरब ने, जब उनकी एयर स्पेस में शहबाज शरीफ का जहाज दाखिल हुआ तो सऊदी अरब ने अपने फाइटर जेट्स भेज दिए। तो ये वही मुल्क है ना। अल्लाह ताला हर सफारती महाज पे कामयाबी दे रहा है। शहबाज शरीफ जब गैर मुल्की सरबराहान के साथ खड़े होते हैं तो लगता है उनके पुराने दोस्त हैं। ये वही मुल्क है, आपका मुल्क है पाकिस्तान, जिसको अल्लाह ताला आज ये इज्जत दे रहा है। तो हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है मेरे बच्चों। हाँ, दिल जो है वतन की, इस मिट्टी की, पाकिस्तान की, अपनी यूथ की, अपनी आवाम की मोहब्बत से दिल लबरेज है, भरा पड़ा है, और दिल करता है कि हम कुछ कर जाएं इस मुल्क के लिए। जब इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है तो वो करके दिखाता है, काम खुद बोलता है, काम खुद नजर आता है। और अगर हुकूमतें आपको आपका हक नहीं देती तो आपका हक है कि आप उस हक को हक की तरह मांगो उनसे। तमाम सूबों के अवाम को अपना हक अपनी हुकूमत से मांगना चाहिए और डट के अपना हक लेना चाहिए। ये सब कुछ आप होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकरीब करने की इस वक्त तकरीब जारी है, जहां मरीम नवाज तकरीब से खिताब कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।